السلام علیکم۔ الیکشن قریب ہے اور تمام سیاسی جماعتوں نے، بالخصوص پاکستان کی تین بڑی سیاسی جماعتوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون نے، سب میں پاکستان ہی آتا ہے، انہوں نے اپنے امیدواروں کو ٹکٹس جاری کر دیے ہیں۔ کافی ٹیکنیکل مسٹیکس اس میں ہوئی ہے۔ اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو غلطیاں کی ہے کہ یہ ٹیکنیکل مسٹیکس ہے یا جان بوجھ کر کیا گیا یا پارٹی پر قبضہ ہو چکا ہے یا کوئی اور گیم پس منظر میں چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بہت بھنڈ مارے اس سارے معاملے میں۔ بالخصوص وہ جہلم کے ایک امیدوار ہے جناب مولانا صاحب، انہوں نے انٹرویو بھی دیا نواز شریف صاحب کو لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے جو فارم تھا وہ فل کیا کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے، اور اس کو ٹکٹ جاری کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے۔ کل سے تماشا بنایا ہوا ہے اور بنا ہوا ہے۔ خیر، اس پر عمران خان صاحب نے بھی ایک پیغام جاری کروایا ہے اپنے وکلاء کے ذریعے کہ ان ٹکٹس کے معاملے پر ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو اس معاملے کو دیکھے گی، اور جہاں پر غلط ٹکٹ ملا ہے اس کو ریویو میں لیا جائے گا اور اس کے بعد فیصلہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری اہم بات جس کے لیے میں نے ولاگ بنایا ہے، ساری غلطیاں ایک سائڈ پر کہ چلو ہم مان لیتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ جناب یہ ٹیکنیکل مسٹیک ہوئی ہے، لیکن شیخ رشید صاحب کو جس طرح سے ڈیل کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے، جو مرکزی قیادت ہے ان کی جانب سے، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ وہ شخص جس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا آئی پی پی میں جانے میں، بلکہ آئی پی پی میں جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ جس تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کرتا اور اپنی جماعت کے ساتھ، اپنی عوامی تحریک جو اس کی جماعت ہے اس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑتا، تو جرت نہیں تھی کوئی اس کو گرفتار کرتا، اس کے بال کھینچے جاتے، اس کے گریبان سے کھینچا جاتا، اس کو ہتکڑی لگائی جاتی، اس کے ساتھ بدتہذیبی ہوتی، اس کے گھر پر چاپے پڑتے، جو کچھ ہوا اس کے ساتھ، اس نے صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے نظریے کے لیے عمران خان کے ساتھ اس نے وفا کی۔ اس کی فیملی کے ساتھ، اس کے بھتیجے کے ساتھ، راشد کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ نے دیکھ لیا ہے، اور یہ کوئی بہت پرانی تاریخ نہیں ہے، یہ 5-6 دن پہلے کہ ہم نے دیکھا شیخ رشید صاحب بیچارے، وہ بزرگ بندہ ہے اور پوری زندگی پرو اسٹیبلشمنٹ، خود کہتے رہے کہ میں گیٹ نمبر 4 کے پاس رہتا تھا، میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں۔ اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا نا یار، کہ بس عمران خان سے لا تعلقی کا اعلان کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، حکومت ختم ہوگی، جسٹ اپنی جماعت میں آتے عمران خان کا نام لینا چھوڑ دیتے۔ اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ اگر فوج اور عمران خان کی لڑائی ہوتی ہے تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن میں فوج کے ساتھ لڑائی کبھی نہیں چاہتا۔ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی۔ پھر 40 دن جس طرح وہ غائب رہے، پھر وہ آتے ہیں منظر عام پر ایک انٹرویو دیتے، اور اس انٹرویو میں وہ کہتے ہیں کہ میں چلے پر گیا تھا، اس کے بعد بھی وہ سٹینڈ لیتے کہ نہیں میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ عدالتوں میں آج بھی وہ کیسز بھگت رہے ہیں، تب بھی وہ کہہ رہے کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ شیخ رشید کو جاری نہیں کیا جاتا، ان کے بھتیجے کو نہیں جاری کیا جاتا، یا ان کے مقابلے میں شیخ رشید اور شیخ راشد کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے امیدوار کو بٹھایا نہیں جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ایک انتہائی کم ظرف انسان ہے۔ اس کا حقیقت میں یہ مطلب ہے۔ اب باقی آپ اس کو امیر المومنین بنائیں، جو مرضی بنائیں، مجھے اس سے کوئی لینا نہیں، لیکن ایک ایسے آپ نے جہانگیر ترین کے ساتھ جو کیا وہ تو کیا، کہ کس طرح آپ کی جماعت کو اس نے فنانشلی اوپر اٹھایا، سوشل میڈیا پر جو اس نے انویسٹمنٹ کی، علیم خان نے جتنی انویسٹمنٹ کی آپ کی جماعت کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر، اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر آپ کی جماعت کو متعارف کروایا اور اونچا لے کر گئے، اوپر لے کے گئے، اور آپ کو الیکشن جتوانے میں جو مدد کی انہوں نے لاہور میں، پنجاب میں بالخصوص، اور جو جہانگیر ترین صاحب کا جہاز استعمال ہوتا رہا، جنوبی پنجاب کا جو محاذ فتح کر رہے تھے آپ لوگ، وہ بھی آپ کو جہانگیر ترین نے فتح کروایا۔ لیکن اس کے بعد آپ نے جہانگیر ترین کے ساتھ جو کیا، اس کے بعد بھی آپ کو نمک حرامی کا ٹائٹل ملا، کم ظرفی کا ٹائٹل ملا، لیکن شیخ رشید کے معاملے میں پھر آپ کے اوپر پکی ایک مہر لگ جائے گی کہ جناب نہیں، عمران خان صاحب واقعی ایک کم ظرف انسان ہے۔ وہ مطلب یار شیخ رشید کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا بھی مسئلہ نہیں کہ اس کو وہ تھوڑا سا فوج کی تعریف کرتا، گیٹ نمبر 4 پر جاتا اور صرف تحریک انصاف سے یا عمران خان کا نام لینا چھوڑ دیتا، تو بھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن اس بندے نے اس عمر کے اس حصے میں آ کر، جب اس کو پتا ہے کہ اس نے مرنا ہی ہے، آگے جا کے قبر میں اللہ کو جواب دے ہونا ہے، اس نے آ کے انصاف کے ساتھ کام کیا، اور اس نے دڑلے کے ساتھ، میں کہتا ہوں تحریک انصاف کے سارے بگوڑے ہو گئے، شباز گل سے لے کے سارے بھاگ گئے، ملک چھوڑ کے نکل گئے، ٹھیک ہے، یہ جتنے فصلی بٹیرے آئے ہوئے اتنے امپورٹنٹ نکل گئے یہاں سے، جو ابھی غائب ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ یہ بندہ، اس نے جیل بھی بکتی، اس نے اغوا بھی کھاٹا، اغوا تھا وہ صاف بات ہے، 40 دن چلا تھا نا، اس کو اغوا کیا گیا تھا، اس کے گھر پر چھاپے پڑے، نگران پنجاب حکومت نے اس بندے کے ساتھ کیا کچھ کیا،
وہ سب کچھ ہم لوگوں نے دیکھا. کچھ چیزیں تو آپ کو میڈیا پر نظر آ جاتی ہے, کچھ چیزیں اس کے بالکل پس پردہ ہے, وہ بہت خطرناک چیزیں اس کے ساتھ ہوئی ہے, اور اس کے باوجود یہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. اور یہ کوئی ٹیکنیکل مسٹیک نہیں ہے پی ٹی آئی کی جانب سے. اگر یہ معاملہ ریویو میں جاتا بھی ہے اور شیخ رشید کے خلاف کینڈیڈیٹ کو بٹا بھی دیا جاتا ہے, تو بھی میں سمجھوں گا کہ یہ جو ہے ایک غلط فیصلہ کیا گیا ہے, اور اس فیصلے میں ڈائریکٹلی عمران خان صاحب خود ملوث ہے. اگر عمران خان صاحب ملوث نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر اور پنجاب کے وکلاء نے تحریک انصاف کو ہائی جیک کر لیا ہے. آپ کو یہ ماننا پڑے گا. خیر ابھی دیکھتے ہیں کہ اس ریویو بورڈ میں کیا کچھ چلتا ہے. آج سپریم کورٹ میں بھی سماعت ہو رہی ہے, اور جب آپ ولاگ دیکھ رہے ہو میں بھی بلے کے نشان کا فیصلہ ہو چکا ہوگا, اور ہونا بھی چاہیے. نشان تحریک انصاف کا, اور تحریک انصاف کو ملنا چاہیے. اگلے ولاگ میں بات کرتے ہیں کسی اور ٹاپک کے اوپر. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.